بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر انسان کی طرح مجھے بھی بڑے خواب دیکھنے کی عادت تھی۔ میں بھی ایک پرآسائش زندگی چاہتا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ قسمت نے میرے نصیب میں ٹھوکروں کے سوا شاید اور کچھ نہیں لکھا۔ مگر بھی میری زندگی میں وہ دن آیا جب میری سوچ غلط ثابت ہوئی اور میرے دن بدلنا شروع ہو گئے۔ اچانک ہی میں زمین سے آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ میری شادی ایک بہت ہی امیر عربی عورت سے ہو گئی تھی، جو بھلے ہی عمر میں مجھ سے بڑی تھی لیکن حد سے زیادہ مالدار اور مجھ پر پیسہ لٹانے والی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ہم پاکستانیوں اور عربیوں کے درمیان بہت ساری چیزوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ہماری رسم و رواج ان سے کافی الگ ہیں، لیکن میں نے سب کچھ بھلا کر اس عربی عورت سے شادی کر لی تھی، کیونکہ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی کمی کو پورا کر سکتی تھی، اور وہ تمام خواب جو میں سالوں سے دیکھ رہا تھا انہیں پورا کرنے کا سبب بن سکتی تھی۔ اس شادی پر میں خوش تھا۔ یہ اور بات تھی کہ میرے جذبات اس رشتے سے وابستہ نہ ہو سکے تھے۔ اس کی ایک وجہ میری بچپن کی منگیتر رحیمہ بھی تھی، جس سے میرا دل جڑا ہوا تھا، لیکن میرے حالات نے مجھے اس سے جدا کر دیا تھا۔ میں نے اپنے دل کو راضی کر لیا کہ میں اس عربی عورت کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش رہنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی میرے گھر والوں کا مستقبل بھی جڑ گیا تھا اور میری غیر شادی شدہ بہنیں بھی اپنے گھروں کی ہو سکتی تھیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میں نے اپنے دل کو چھوڑ کر دماغ سے فیصلہ کیا تھا اور دماغ نے مجھے سیمل سے شادی پر اکسایا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ شادی مجھے زندگی کی کس نہج پر پہنچا دے گی۔ اور یہ سب اس وقت ہوا جب میری عربی بیوی نے مجھے شادی کی رات سے ہی دودھ پلانا شروع کیا۔ وہ کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی نہ صرف یہ کہ میرے لیے خود دودھ گرم کر کے لے کر آتی، بلکہ اپنے ہاتھوں سے پلاتی۔ اس کے انداز دیکھ کر میں بھی خوش ہو جاتا، کیونکہ وہ مجھ پر بے پناہ محبت کے ساتھ پیسہ بھی لٹا رہی تھی۔ لیکن اس وقت میرے ہوش اڑ گئے جب مجھ پر اس دودھ کی حقیقت کھلی۔ مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی مجھے کس مقصد کے تحت اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاتی ہے، اور یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ عربی عورتیں کس مقصد کے تحت اپنے شوہروں کو یہ دودھ پلایا کرتی ہیں۔ میرا نام مرتضیٰ ہے اور میں 25 سال کی عمر میں بھی بے روزگار تھا۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے، جہاں نوکری نہ ہونے پر مردوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ مرد چاہے نوکری ڈھونڈنے کی کوشش میں دن رات کتنے ہی جتن کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن باقی لوگوں کی نظر میں وہ ہر ڈرام ہی رہتا ہے۔ میں بھی ڈگری ہاتھ میں لیے پچھلے 2 سال سے سڑکوں کے دھکے کھا رہا تھا، لیکن نوکری تھی کہ ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہر کمپنی کے آگے بے روزگار لوگوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوتی، جن میں سے 2-4 خوش نصیبوں کو انٹرویو کے لیے اندر بلایا جاتا اور باقی سارے لوگ ناکام واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ اب تو مجھ میں ناکام گھر واپس لوٹنے کی بھی ہمت باقی نہیں بچی تھی کہ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوتا، میرا بیمار باپ آس بڑی نظروں سے میری طرف دیکھا کرتا، تاکہ شاید آج میں نوکری ملنے کی نوید لے کر گھر آیا ہوں گا۔ اماں مجھے تھکا ہارا لوٹتا دیکھتے ہی پریشان ہو جاتی کہ اب میرے لیے روٹی کیسے پکائے گی۔ نہ ہی گھر میں پکانے کے لیے راشن تھا، نہ ہی ہوا کھانے کے لیے بجلی، کیونکہ کئی مہینوں سے بجلی کا بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے بجلی کٹ چکی تھی۔ اپنی معصوم بہنوں اور ضعیف باپ کی پریشان شکلیں دیکھ کر میں نے کچھ دیر کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ گرمی کی وجہ سے کسی پل چین بھی نہیں مل رہا تھا، اور پھر باہر سے رشید چچا کی آواز آنے لگی، جو اماں کے دور کے رشتہ دار تھے، اور رحمہ کے باپ بھی، جو میری بچپن کی منگیتر تھی۔ رشید چچا وہی ہمیشہ والی بات دہرا رہے تھے کہ کب تک اپنا مرتضیٰ یہیں جوتے چٹ کھاتا رہے گا۔ ڈگری ہاتھ میں لے کر نوکری کے لیے دھکے کھانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ میرے وارث کو دیکھو، دبئی گیا تھا اور وہاں جا کر ایسا سیٹ ہوا ہے کہ ہمارا گھر بھی بن گیا ہے، اور میں نے آگے پیچھے اپنی 3 بیٹیاں بھی بیاہ دی ہیں۔ اب رحیمہ ہی شادی کے لیے باقی بچی ہے، لیکن اپنے مرتضیٰ کی نوکری لگے تو ہم شادی کی بات کریں نا۔ وہ ابا سے کہہ رہے تھے کہ اب تو تمہاری بیٹیوں کے بالوں میں بھی چاندی اترنے لگی ہے، اور مرتضیٰ ہے کہ آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا۔ میں کب تک مرتضیٰ کی نوکری کے آسرے میں رحیمہ کو بٹھا کر رکھوں گا؟ رشید چچا کی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ میں پہلے ہی سارا دن یہاں وہاں کے دھکے کھا کر واپس لوٹا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں کوشش ہی نہیں کر رہا۔ اوپر سے ان کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ میرے
اور رحیمہ کے رشتے کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ میں غصے میں کمرے سے باہر نکلا اور میں نے کہا کہ چچا، دبئی جانے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو تو اپنے باپ کی جائیداد سے جو حصہ ملا تھا آپ نے اسے بیچ کر وارث کو دبئی بیچ دیا ہے، لیکن ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور دبئی جانے کے لیے جو پیسہ چاہیے ہمارے پاس وہ بھی نہیں۔ اور اگر آپ کو رحیمہ کے مستقبل کی اتنی ہی فکر ہے تو آپ اپنی برابری کے لوگوں میں اس کا رشتہ کر دیجئے۔ غصے میں آ کر میں نے وہ بات کہہ دی تھی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری اس بات پر اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ورنہ کبھی رحیمہ کے اس طرح کہے اور رشتے کی بات نہ کرتا۔ لیکن میری بات سن کر چچا کہنے لگے کہ میں کیا کر سکتا ہوں مرتضیٰ، مجھے اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بہنوں کی طرح میری بیٹی کے بالوں میں بھی چاندی اتر آئے۔ تم تھوڑا بہت ادار اور کر لو اور دبئی جانے کی کوئی ترتیب بناؤ۔ پہلے بھی تو تم لوگ ادار میں ہی ڈوبے ہوئے ہو، لیکن ایک دفعہ دبئی چلے جاؤ گے تو قسمت بدل جائے گی۔ چچا کی ادار والی بات پر میں تنک گیا تھا۔ دراصل ابا کی بیماری پر مجھے رشید چچا سے 10,000 روپے کا ادار کرنا پڑا تھا، اور جس دن سے ہم نے ان سے ادار لیا تھا وہ ہر دوسرے دن ہمارے گھر آ کر بیٹھ جاتے اور ہر بات میں ایسے اپنا روب جماتے جیسے انہوں نے 10,000 کے بدلے ہمیں خرید لیا ہو۔ اور یہی مجبوری تھی کہ اماں ابا بھی خاموشی سے ان کی باتیں سن لیا کرتے تھے۔ اور پھر کچھ میری رحیمہ کے لیے محبت تھی جس نے ہمارے منہ پر تالا لگا دیا تھا۔ چچا تو کچھ دیر تک اپنا فلسفہ جاڑ کر چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد اماں کہنے لگی کہ جب تک رشید چچا کا ادار نہیں اتر جاتا تم ان کے ساتھ بحث نہ کیا کرو۔ اگر انہوں نے واقعی رحیمہ کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو پھر کیا کروں؟ کب تک لوگوں کی باتیں سنتا رہوں؟ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جان بوجھ کر نوکری نہیں کرنا چاہتا، جبکہ میں سارا دن سڑکوں کی گرد چھانتا رہتا ہوں۔ باہر کے حالات سے آپ لوگ واقف نہیں ہیں۔ اماں نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹا میں جانتی ہوں کہ تو ہمارے لیے بہت زیادہ محنت کر رہا ہے، لیکن شاید تیری قسمت میں یہاں کی روزی نہیں لکھی۔ تو وارث سے بات کر اور دبئی کی نوکری کے لیے انتظام کر، باقی پیسے میں تجھے دوں گی۔ اماں کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ کہاں ہمارے گھر ایک وقت کی روٹی کے لیے پیسے نہیں تھے اور اماں مجھے دبئی بھیجنے کے لیے پیسے دینے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے اماں کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ان کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ اماں نم آنکھوں سے مسکرا کر کہنے لگیں کہ بیٹا، ہر ماں کی طرح میں نے بھی اپنی بیٹیوں کی خاطر کچھ زیور جو رکھا تھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں ان کو تجھ پر قربان کر دوں۔ ایک دفعہ تو دبئی جا کر نوکری کر لے تو ہم ایسے بہت زیورات بنائیں گے۔ ویسے بھی غربت کی ان دیواروں میں تیری بہنوں کے لیے کوئی اچھا رشتہ تو آنے سے رہا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم تیرے مستقبل کے بارے میں سوچیں، کیونکہ اس گھر کی خوشیاں تیرے مستقبل سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ اگر تو سیٹ ہو گیا تو رشید بھائی بھی رحیمہ کا رشتہ کسی اور سے کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ ماں کے کہنے پر میں نے وارث سے بات کی۔ اس نے اپنے تعلقات استعمال کیے تو مجھے وہاں کی نوکری بھی مل گئی اور کمپنی والوں نے کچھ ہی دنوں میں میرا ویزا بھی بھجوا دیا۔ سب خرچہ کمپنی والوں نے کیا تھا، مجھے بس ٹکٹ کے پیسے ادا کرنے تھے۔ میری ٹوٹی ہوئی امید کو جیسے نئی روشنی مل گئی تھی۔ میری بہنوں کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر روشن دیے جل گئے تھے۔ رحیمہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن میں نے اس کے ہاتھ میں انتظار کا کوئی سیرا نہیں پکڑایا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر اسے کوئی اچھا رشتہ ملے تو وہ میرا انتظار نہ کرے۔ یہ بات میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہی تھی، لیکن میں اس کا بھلا چاہتا تھا اور میرا جہاز دبئی کے لیے اڑان بھر چکا تھا۔ ایئرپورٹ پر مجھے وارث نے ہی ریسیو کیا تھا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے ایک کمرے کے اپارٹمنٹ میں لے گیا تھا۔ رحیمہ کے آنسو اب بھی میرے تصور میں جل ملا رہے تھے۔ زندگی بالکل بدل کر رہ گئی تھی۔ میں پہلی دفعہ گھر والوں سے اتنی دور آیا تھا۔ اگلے ہی دن سے میری نوکری شروع ہو گئی تھی اور مجھے سانس لینے کی بھی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ میں صبح کا نوکری پر گیا، شام کو لوٹتا اور آنے کے بعد پکانے سے لے کر کپڑے دھونے تک سارے کام مجھے خود کرنے ہوتے۔ پہلی بار مجھے اپنی بہنوں کی اتنی یاد آ رہی تھی اور اس بات کا بھی احساس ہوا تھا کہ گھر میں ہمیشہ بنا کچھ کہے ہی مجھے میری ضرورت کا ہر سامان وقت پر مل جایا کرتا تھا۔ یہاں آ کر تو میں جیسے مشین بن گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں یہاں کے ماحول کا عادی ہو گیا تھا اور میں نے اگلے ہی مہینے گھر بھی پیسے بھجوا دیے تھے۔ وقت نے پلٹا کھایا اور رشید چچا کا بیٹا وارث ایک حادثے میں زخمی ہو گیا اور نوکری کرنے کے قابل نہ رہا، تو کمپنی نے اسے واپس پاکستان بھیج دیا۔ وارث حد سے زیادہ پریشان تھا۔ وہ رشید چچا کا اکلوتا بیٹا تھا اور میری طرح ہی اس کے سر پر بھی اپنے گھر والوں کی ذمہ داری تھی۔ رشید چچا کے حالات پل بھر میں ہی بدل گئے تھے۔
اور ایک دفعہ پھر وہ پہلے کی طرح کنگال ہو چکے تھے۔ میں نے وارث کو سمجھایا کہ وہ فکر نہ کرے اور جب تک ممکن ہوگا میں اس کے گھر کا خرچہ اٹھانے کو بھی تیار ہوں، کیونکہ اس نے بھی میرا بہت ساتھ نبھایا تھا۔ وارث واپس لوٹ گیا تھا اور میں دبئی جیسے شہر میں تنہا رہ گیا تھا، اور پھر میری ملاقات سیمل سے ہوئی، جس سے مل کر مجھے لگا کہ میری قسمت کا ستارہ چمک سکتا ہے۔ سیمل ایک عربی عورت تھی جو اس کمپنی کے مالک کی بیٹی تھی جہاں میں نوکری کرتا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی لیکن غیر شادی شدہ، خوبصورت تھی۔ اسے دیکھتی میرے دل میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ اگر میں اس عورت سے شادی کر لوں تو میری زندگی سنور جائے گی اور میری بہنیں بھی اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں گی۔ دل نے ابراہیمہ کے نام کی صدا لگائی تھی لیکن میں نے اپنے دل کو پھسلا دیا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے سیمل کے ساتھ اپنی دوستی کی ابتدا کی اور آہستہ آہستہ ہماری دوستی بڑھتی ہی چلی گئی تھی۔ وہ پیسے والی تھی لیکن کم صورت ہونے کی وجہ سے اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ دوسری عربی لڑکیوں کے مقابلے میں اس کا قد چھوٹا تھا اور صحت بھی اچھی خاصی تھی، لیکن مجھے تو وہ صرف سونے کی کان معلوم ہوتی تھی۔ رشید چچا کے 10,000 روپے کا ادھار میں کب کا لوٹا چکا تھا، لیکن وارث کا احسان ہونے کی وجہ سے میں اب تک انہیں پیسے بھیج رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے گھر بھی خرچے کے پیسے بھیج رہا تھا۔ رشید چچا نے فون پر مجھے کہا تھا کہ وہ رحمہ کے لیے میرا انتظار کریں گے، لیکن اب مجھے اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ چچا کا یہ بدلا ہوا رویہ صرف اور صرف میری نوکری اور پیسوں کی وجہ سے ہے۔ مجھے رحمہ سے لاکھ محبت صحیح، لیکن بہنوں کی شادیوں کے لیے مجھے مزید پیسوں کی ضرورت تھی اور وہ سیمل سے شادی کر کے حاصل ہو سکتے تھے، جبکہ رحمہ سے شادی کے بعد اگر میری نوکری چلی جاتی اور پھر میں دوبارہ پہلے جیسے حالات میں آ جاتا تو رشید چچا میری زندگی اجیرن کر دیتے۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے سیمل سے شادی کے لیے اسے پرپوز کر دیا۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوئی اور پھر اس نے ایک کانٹریکٹ کے تحت مجھ سے شادی کی حامی بڑھی، جس کے تحت میں کبھی اسے چھوڑ کر واپس پاکستان نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام کر سکتا تھا۔ مجھے اس وقت صرف اپنی غرض تھی، اسی لیے میں نے بنا سوچے سمجھے سیمل سے شادی کر لی اور اس کے بڑے سے بنگلے میں شفٹ ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اپنی شادی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میری ماں تو اٹھتے بیٹھتے رحمہ کو بہو بنانے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ شادی کی رات میرے دل میں سیمل کے لیے کوئی خاص جذبات نہیں تھے۔ رحمہ کا نازک وجود میری آنکھوں کے سامنے بار بار چلا رہا تھا، لیکن میری مجبوری تھی کہ مجھے سیمل کے ساتھ تعلق قائم کرنا تھا، کیونکہ میں اس سے اپنی مرضی سے نکاح کر کے آیا تھا۔ شادی کی رات ہی سیمل دودھ کا گلاس لے کر میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ یہ بہت خاص دودھ ہے، اسے پی لو۔ مجھے لگا کہ شاید سہاگرات کی وجہ سے وہ مجھے یہ دودھ کا گلاس پیش کر رہی ہے، لیکن جب میں نے وہ دودھ پیا، اس دودھ کو پینا شروع کیا تو مجھے اس کا ذائقہ مختلف لگا، مگر میں نے بنا کچھ کہے سارا دودھ ختم کر لیا اور پھر سیمل کے ساتھ ازدواجی تعلق میں بندھ گیا۔ میں جو بچپن سے ہی رحمہ کو پسند کرتا تھا، زندگی کے اتنے بڑے فیصلے میں اپنی پسند کو فراموش کر بیٹھا تھا، کیونکہ بات اس وقت میرے گھر والوں اور بنیادی ضروریات کی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر سیمل کے لائے دودھ کو پینے کے بعد مجھ پر ایک عجیب سا نشہ سا طاری ہونے لگا تھا۔ مجھے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی اور میں بدہوش ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے کسی کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا اور یقیناً وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیمل ہی ہوگی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور مجھے ایک عجیب سی کمزوری کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ ہر رات ہی سیمل مجھے دودھ پلاتی اور جیسے ہی میں بدہوش ہوتا وہ مجھے ہم بستری کے لیے مجبور کرتی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ اس کے دیے دودھ میں کوئی چیز ضرور ملی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا ذائقہ بھی کافی مختلف ہوتا تھا۔ اور پھر ایک رات میں نے وہ دودھ نہ پیا اور سارا راز کھل کر میرے سامنے آ گیا۔ سیمل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں بدہوش نہیں ہوں، بلکہ مدہوش ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہوں۔ اس لیے ساری سچائی مجھے پتہ چل گئی اور میں نے بھی سیمل کو پتہ نہیں لگنے دیا تھا کہ میں اس کا سارا سچ جان گیا ہوں۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ قیامت کی طرح تھا۔ میں کسی بھی طرح خود کو سیمل سے بچا کر بھاگنا چاہتا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر چکا تھا۔ میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں بغیر سیمل کو بتائے پاکستان کے لیے روانہ ہو جاؤں اور اسی طرح میں اس سے بچ سکتا تھا، ورنہ دودھ پلانے کے بعد جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہی تھی اور جس طرح ہر رات وہ مجھے مجبور کرتی تھی، میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ لیکن اگر میں واپس پاکستان چلا جاتا تو ایک دفعہ پھر ہمارے حالات خراب ہونے لگتے۔ اب جا کر تو گھر کے حالات کچھ بہتر ہوئے تھے اور اماں نے بہنوں کی شادی کی تیاریاں شروع کی تھیں، مگر یہاں رہ کر سیمل کے ساتھ تعلق بنائے رکھنا میرے لیے ناممکن تھا۔ جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہی تھی اس کے بارے میں سوچ کر مجھے شرم آ رہی تھی۔ میں ایک عزت دار اور غیرت مند مرد تھا اور یہ بات ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا
بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے خاموشی سے اپنے لیے فلیٹ بک کی اور ایک دن چپکے سے اپنا مختصر سا سامان لے کر ایئرپورٹ روانہ ہو گیا اور پہلی فرصت میں فلائٹ لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ میرے گھر والوں کو نہیں معلوم تھا کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ جس طرح میں نے سیمل سے میری شادی کو خفیہ رکھا تھا، اسی طرح اپنے واپس لوٹ آنے کی اطلاع بھی گھر میں نہیں دی تھی۔ مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر میری ماں حیران رہ گئی تھی، اور جب میں نے ماں کو بتایا کہ میری نوکری ختم ہو گئی ہے اسی لیے میں واپس آیا ہوں، تو ان کا چہرہ بالکل بجھ گیا اور وہ کہنے لگی کہ میں تجھے واپس آنے کی کیا ضرورت تھی، تو وہیں رہ کر کوئی دوسری نوکری تلاش کر لیتا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی داؤ پر لگا کر تجھے دبئی بھیجا تھا اور تو واپس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا آیا ہے۔ اب میں اماں کو کیا بتاتا کہ میں وہاں کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ میری عربی بیوی تو میری پاکستانی ہونے کا خوب فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اماں کہنے لگی، میں خوب جانتی ہوں تو رائمہ کی وجہ سے واپس آ گیا ہے، یقیناً جیب میں 4 پیسے آ گئے تو تجھے رائمہ سے شادی کی فکر ستانے لگی ہوگی۔ اماں اچانک ہی مجھ سے اور رحیمہ سے متنفر ہو گئی تھی، اور اماں کا یہ روپ دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں رشید چچا سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا تو وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران ہوئے۔ البتہ وارث بہت خوش تھا، وہ کہنے لگا، اچھا ہوا تو واپس آ گیا، دیار غیر میں کچھ نہیں رکھا، ہم سالوں وہاں غیروں کی ملازمت کرتے ہیں اور ہمارا مشکل وقت آتے ہی وہ ہمیں نکال باہر پھینکتے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی رائمہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھی، اور اسے دیکھتے ہی مجھے اپنی عربی بیوی سیمل یاد آ گئی تھی جس نے میرا بہت فائدہ اٹھایا تھا۔ لمحوں میں ہی سارے مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ سیمل مجھے اونٹنی کے دودھ میں ایک ایسی دوا ملا کر دیتی جس سے میری مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جاتا اور ساتھ ہی مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگتی۔ وہ ہر رات ایک نئی عربی لڑکی کو میرے پاس چھوڑ جاتی، اور وہ عربی لڑکی مجھ جیسے خوبصورت اور جوان پاکستانی لڑکی کو نہ صرف استعمال کرتی بلکہ سیمل کو ہزاروں درہم دے کر جاتی۔ لوگ دبئی کو خوابوں کی نگری سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں رہنے والے لوگ حد سے زیادہ چلاک اور مکار ہوتے ہیں، جو غیر مقامی لوگوں کو بآسانی لوٹ لیتے ہیں۔ میرے پاس لٹانے کو پیسہ نہیں تھا تو مجھے میرے وجود سے لوٹ لیا گیا تھا۔ سیمل نے باقاعدہ میرے جسم کو فروخت کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہی اس کا اصل کاروبار تھا۔ اس کا باپ کمپنی کی آڑ میں پاکستان سے لڑکوں کو بھرتی کرتا اور سیمل انہیں اپنی دولت دکھا کر اپنی طرف متوجہ کرتی، اور پھر ان سے کانٹریکٹ کے نام پر شادی کا ڈرامہ رچا کر انہیں دوسری عربی عورتوں کو ہر رات فروخت کرتی۔ میں خود بھی پتہ نہیں کتنی عربی عورتوں کی حوث کا نشانہ بن چکا تھا۔ میں نے واپسی کا فیصلہ بھی اسی لیے کیا تھا کیونکہ میں گناہوں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اب تک جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میرے علم میں نہیں تھا، لیکن جب میں سچائی جان گیا تو میرے لیے وہاں ایک پل بھی رکنا محال ہو گیا۔ اپنے وطن میں کم کماتا یا مشکل سے کماتا لیکن حلال کماتا، پردیس میں یہ کام میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے نئے سرے سے نوکری کی تلاش شروع کر دی تھی، اور رائمہ کو بھی اس بات کا یقین دلایا تھا کہ میں جلد ہی اسے اپنی دلہن بنا کر لے آؤں گا۔ میں نے رزق حلال تلاش کرنے کی کوشش کی تو خدا نے بھی میرا ساتھ دیا اور مجھے نامراد نہیں کیا۔ جلدی ہی مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری مل گئی۔ میں نے نیکی کا راستہ چنا تھا۔ میں خالی ہاتھ کیسے رہ سکتا تھا؟ وارث کی ٹانگ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی تھی، اور میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ جلدی میں اس کی نوکری کے لیے بندوبست کروں گا۔ رشید چچا نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ میرے برے وقتوں میں انہوں نے اپنی زبان سے کس طرح مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ کیا آپ لوگ بھی دبئی کی زندگی کو خوابوں کی نگری سمجھتے ہیں؟ اور کیا آپ کو بھی وہاں کے تلخ حقائق کا علم نہیں کہ کس طرح کچھ چلاک عربی مرد اور عورتیں ہم پاکستانیوں کو استعمال کرتے ہیں؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔